لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حق صلى الله على حبيبه محمد وآله وسلم صلى الله على حبيبه محمد وآله وسلم. وظیفہ حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ. حسبنا اللہ ونعم الوکیل حسبنا اللہ ونعم الوکیل حسبنا اللہ ونعم الوکیل حسبنا اللہ. حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر. حسبنا اللہ. کدھر ہے وہ مینیجر؟ حسبنا اللہ ونعم الوکیل. نعم المولا ونعم النصیر. حسبنا اللہ ونعم الوکیل. حق صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم. صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم. وظیفہ پیر و مرشد دامت برکاتہم. یا عظیم یا عظیم یا عظیم یا عظیم. 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 یا عظیم یا عظیم یا عظیم یا عظیم. حق صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ. وظیفہ استغفار. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ
استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ استغفر اللہ استغفر اللہ ربی استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ حق صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم صلی اللہ علیہ الفاتحہ الحمد للہ رب العالمین صلی اللہ علیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین قال اللہ تعالی فی القرآن المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما مل کے پڑھیے صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ صلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ نہایت ہی معزز و محترم حاضرین و سامعین، یہ ہمارا ہفتہ وار درس تصوف کا مبارک سلسلہ ہے جو ہر جمعرات کی شب انعقاد پذیر ہوتا ہے۔ اس پہ ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے کمال لطف و کرم سے یہ ہمیں موقع دیا ہے۔ اس بات کو ذہن نشین رکھنا چاہیے کہ ہمیشہ اللہ کی بارگاہ میں استقامت ہی قبول ہوتی ہے، اور جو شخص استقامت کے ساتھ اپنے کسی بھی عمل کو کرتا ہے، چاہے وہ بہت بظاہر چھوٹا ہی کیوں نہ ہو، تو اللہ نے اسی میں برکت رکھی ہے، اسی کے اندر اللہ کی طرف سے رضا شامل ہے۔ اللہ کی رضا آپ نے دیکھنی ہو تو آپ اپنے اس عمل کو دیکھیں جو آپ مسلسل کرتے ہیں، اس سے آپ کو اللہ کی رضا کا پتہ چلے گا۔ اللہ آپ سے کب راضی ہوتا ہے؟ جب آپ کوئی نیکی کا عمل مسلسل کرتے ہیں۔ تو الحمدللہ یہ گزشتہ کئی سالوں سے ہماری یہ ترتیب ہے، اس پہ ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ یہ سعادت ہمیں اللہ دیتا رہتا ہے، کرم نوازی کرتا رہتا ہے، اپنے کمال لطف و کرم سے نیکوں کی سنگت نصیب رہتی ہے، اور یہی اس بات کی علامت ہے کہ انا رحمت اللہ قریب من المحسنین، بے شک اللہ کی رحمت نیک لوگوں کے قریب ہے، اور صرف ان کا جسمانی یا روحانی قرب کا معاملہ ہی نہیں ہوتا، بلکہ جو ذکر ہم کرتے ہیں ان کا، یہ بھی اس بات کی علامت ہے کہ ہم نیکوں کے قریب ہیں۔ آپ جب بھی کسی بھی اللہ والے کی بات کرتے ہیں، اللہ والوں کی آپ گفتگو کرتے ہیں یا ان کی یاد میں آپ بیٹھتے ہیں، تو یہ اصل میں ان کی ذات کے قریب بیٹھنے کا ہی معاملہ ہے۔ بظاہر وہ جسمانی طور پہ تو ہمارے ساتھ نہیں ہوتے، لیکن ان کے خیالات اور ان کی برکتیں اللہ عطا فرماتا ہے۔ تو یہ مکتوبات شریف کا خوبصورت موقع اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ والوں کے ہاں آپ کو برکت دی گئی ہے، کیونکہ یہ دو رویا ٹریفک ہے، ایک طرف نہیں ہے
کوئی یہ نہ سوچے کہ وہ خود ہی اس کی سعادت لیتا ہے، بلکہ اللہ سے عرض کر کے، اللہ کی بارگاہ میں عرض گزار ہو کے بزرگوں کی طرف سے یہ برکت دی جاتی ہے کہ آپ آئیں اور ہماری گفتگو کریں، بیٹھیں ہماری یاد میں، ہمارے ان رازوں کو جانیں جو ہم نے اللہ سے پائے اور ہم نے اللہ سے لیے۔ تو اللہ اس کی توفیق اسی طرح جاری رکھے، آمین کہو۔ اللہ اس کی توفیق ایسے ہی جاری رکھے اور کبھی بھی یہ توفیق ہم سے دور نہ ہو۔ تو الحمدللہ یہ مکتوبات شریف کا جو آج گفتگو کا سلسلہ شروع ہوگا، یہ لطائف کی گفتگو میں لطیفہ قلب سے ہماری گفتگو کا آغاز ہو چکا ہے۔ پچھلے درس میں بڑی تفصیل کے ساتھ لطیفہ قلب کے معاملات کو پیش کیا گیا۔ آج انشاءاللہ اسی کی مزید تفصیل، مزید اس کی ترتیب، مزید اس کے معاملات کی گفتگو کی جائے گی، تاکہ ایک سیر حاصل اس پہ ہمارا ایک عمل کرنے کے لیے ایک راستہ متعین ہو جائے، کیونکہ مقصد درس دینا ہرگز نہیں ہے، مقصد عمل پہ ابھارنا ہے، ایک دل میں تانگ پیدا کرنا ہے کہ عمل کی توفیق نصیب ہو اور اللہ جب بھی عطا فرمائے۔ یہ بات پچھلے درس میں بڑی واضح انداز میں کی گئی تھی کہ لطائف ہی اصل میں اللہ والوں کی تمام برکتیں، رحمتیں رکھتے ہیں، اور جس اللہ والے کے لطائف جتنے زیادہ بابرکت، پاک، صاف ستھرے، نورانی ہوتے ہیں، وہ اتنا ہی زیادہ دین کا خدمتگار ہوتا ہے، یہ اتنی ہی بڑی اس کی تاثیر ہوتی ہے۔ اور جس کے لطائف جتنا زیادہ ذکر کی وجہ سے پالش ہو جاتے ہیں، ذکر کی وجہ سے چمکتے ہیں، ذکر کی وجہ سے مانجے جاتے ہیں، اس سے اتنی ہی زیادہ توفیق ملتی رہتی ہے دین کے معاملات کی، دین کو آگے سے آگے چلانے کی، اور درست سمت میں اللہ اسے رہنمائی کرتا ہے، اور پھر اس سے وہ فیض، وہ برکت دنیا تک پہنچتی ہے جو آج تقریباً ناپید ہو چکی۔ تو لطائف میں یہ بات پہلے میں کر چکا ہوں، اس لیے میں دوبارہ اس پہ نہیں آؤں گا کہ لطائف کے معاملات میں سیریسنس کتنی درکار ہے، اس پہ میں بات نہیں کرنا چاہتا، کیونکہ پچھلے درس میں بات کافی ہو چکی ہے، کتنی زیادہ اس کے اندر آپ کو بہت زیادہ سنجیدگی کی ضرورت ہوتی ہے، بار بار اپنے آپ کو مجبور کرنا ہوتا ہے کہ میرا ایک مقصد ہے، میری ایک لائن ہے، اور میں نے اسی پہ چلنا ہے، اب میں نے اس راستے کا انتخاب کر لیا ہے اور میرا یہی راستہ ہے، میں نے اپنے لطائف کو ہمیشہ آباد رکھنا ہے اللہ کے ذکر سے۔ تو یہ ساری چیزیں آلریڈی ایک سالک کے ذہن میں ہے، سوچ میں ہے، یہ آلریڈی پتہ ہے اسے، اس پہ دوبارہ گفتگو کرنے کی ضرورت نہیں۔ یہ لطیفہ قلب جیسے یہ عرض کیا گیا تھا کہ یہ دل والی جگہ کے نیچے کی طرف جائیں، 2 انگل نیچے، تو بغل کی طرف جاتے ہوئے دل والی جگہ کے، یعنی اس مقام سے لیفٹ موو کریں 2 انگل نیچے، تو جو پوائنٹ آتا ہے، یہ میرا ہاتھ جہاں گھوم رہا ہے گول دائرے میں، یہ وہ جگہ ہے جہاں لطیفہ قلب ہے، لیکن یہ روح پہ ہے، دل پہ، یہ جسم پہ نہیں ہوتا، یہ صرف ایک تعین ہے کہ اس جگہ پر ہے، اور اس پہ بزرگوں کا اجماع ہے، اور بزرگوں کی اس کے اندر بڑی تفصیل سے گفتگو ہے۔ تو یہ تو اس کا مقام ہو گیا۔ اب سنیے کہ جب اس پہ انسان ذکر کرتا ہے، اور ذکر جب آپ اللہ کا ذکر جب اس پہ کریں گے، ظاہر ہے اس تک رسائی کرنے کے لیے کوئی جسمانی تو معاملہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ روح کے اوپر ہے۔ تو اب روح تک رسائی آپ کیا اس کے اوپر ڈالیں گے؟ مثلا کیا پانی پھینکیں گے اس پہ کہ اس کو یہ صاف ہو جائے، یا آپ اس پہ کیا تیزاب پھینکیں گے، یا آپ اس پہ اوپر کیا کریں گے؟ کیا آپ لطائف کو پاک کرنا چاہتے ہیں؟ لطائف کی پاکیزگی کا آپ نے جب ارادہ کر جو لیا ہے،
کہ میں نے اب اسے پاک کرنا ہے تو کیا کرنا ہے، پھر اس کو سمجھنا ہے. تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہر گندی چیز کسی نہ کسی شے سے صاف ہوتی ہے. کوئی نہ کوئی ہر گندی چیز کا کوئی نہ کوئی صاف کرنے کا ذریعہ ہے. لِكُلِّ شَيْءٍ سِقَالَةٌ، لِكُلِّ شَيْءٍ، ہر چیز کے لیے اللہ نے سقالہ پیدا کیا ہے. سقالہ جب بھی وہ گندی ہو جاتی ہے تو اس گندی چیز کو صاف کرنے کا کوئی نہ کوئی اللہ نے ذریعہ رکھا ہوا ہے. کوئی نہ کوئی ذریعہ ہے. آپ کوئی دنیا کی چیز اٹھائیں، اس کو صاف کرنے کا کوئی نہ کوئی اس کا صابن، کپڑا، ڈٹرجنٹ، کوئی اس کا لیمن میکس، کوئی اس کا جو ہے وہ پاؤڈر ہوگا جس کو لگایا جائے تو وہ چیز جی صاف ہو جاتی ہے. لِكُلِّ شَيْءٍ سِقَالَةٌ، ہر شے کے لیے کوئی نہ کوئی سقالہ ہے جو اس کو صاف کر دے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہر شے کا کوئی نہ کوئی سقالہ ہے تو پھر اب میں نے قلب کو صاف کرنا ہے، اس قلب کو صاف کرنا ہے. پہلے تو یہ سمجھ لیں کہ آخر سے صاف کرنے کی ضرورت کیا ہے. تو یاد رکھیے کہ جب انسان پیدا ہوتا ہے تو اللہ جب اس کو فریش روحانی دنیا سے یہاں شفٹ کرتا ہے تو اس وقت اس کے لطائف بالکل پاک ہوتے ہیں، صاف ہوتے ہیں. اس کی روح ہر گناہ سے پاک ہوتی ہے. اس کی روح پہ کوئی کسی قسم کا دبا، کوئی کسی قسم کی گندگی نہیں ہوتی. لیکن ظاہر ہے جب وہ دنیا میں رہتا ہے تو اسی لیے آپ دیکھتے ہیں جب وہ بچہ کوئی بھی ہو تو بچے کی جو معصومیت ہے وہ اس وجہ سے، اس کی معصومیت اصل میں لطائف کی وجہ سے ہوتی ہے. اس کے پانچوں لطائف جاری ہوتے ہیں اور وہ اللہ اللہ کر رہے ہوتے ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں وہ بہت زیادہ برکتیں لے رہا ہوتا ہے کیونکہ وہ معصوم ابھی بچہ ہے. لہذا اس پہ ہر ایک کو پیار آتا ہے، جو بھی اسے دیکھتا ہے کھنچتا ہے. اس کے چہرے کو دیکھتے ہی کوئی بھی بچہ ہو، چاہے ایون کافر کا ہی کیوں نہ ہو انسان کا، تو آپ دیکھتے ہیں کہ اس پہ محبت سی آتی ہے. چاہے وہ ہندو کا بیٹا ہے، بیٹی ہے، یہ سکھ ہے، یہودی ہے، عیسائی کا بیٹا ہے، لیکن بچہ بچہ ہی ہوتا ہے، اس سے آپ محبت ہی کرتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ بالکل اس وقت پاک ہے، صاف ہے. اس کا کوئی مذہب نہیں ہے، اس وقت کوئی دین نہیں ہے کیونکہ وہ تو اللہ کی بارگاہ سے بھی آیا ہے. اس لیے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر بچہ دین اسلام پہ پیدا ہوتا ہے، فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا ہے. ہر بچہ، یعنی اللہ اسے وہاں سے مسلم ہی بھیجتا ہے. جب بچہ پیدا ہوا تو وہ مسلم ہی ہے. ہر بچہ دین اسلام، فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا ہے. یہ اس کے ماں اور باپ ہوتے ہیں جو اسے یہودی، عیسائی یا کوئی اور مذہب بنا دیتے ہیں، اسے کہتے ہیں تو یہ ہے. حالانکہ حضور فرما رہے ہیں بولو ہر بچہ فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا ہے. اس کے ماں باپ ہیں جو اسے پھر جو مرضی بنا دیں، اسے کہہ دیں کہ بھائی تو یہ ہے تو وہ، تو اسی طرح بن. لیکن فطرت میں اسلام ہی ہے. یہی وجہ ہے کہ جب بھی کوئی دین اسلام قبول کرتا ہے تو یہ کوئی باہر سے نہیں آتا، باہر سے اسے کچھ نہیں ملتا، اندر ہی اس کے اسلام ہوتا ہے اور اسلام کی برکتیں اندر ہی ہیں اس کے. بس اس کو ان قوتوں کو، ان اندر کی نورانیت کو اسے دیکھنے کا کوئی ذریعہ مل گیا، کسی اسے بتا دیا کہ یہ چیزیں ہیں، حضور موجود ہیں، اللہ کا قرآن ہے، دیگر معاملات ہیں، اور وہ اٹریکٹ ہو گیا. اٹریکٹ وہ نہیں ہوا، اصل میں وہ اندر اسلام ہی تھا اور اسلام کا ہی نور تھا اور اسلام کے ہی نور نے اس کو برکت دی. تو اللہ کی رحمت سے یہ فضل اور کرم جو حضور علیہ السلام کی حدیث میں نے عرض کر دی کہ یہ تو آلریڈی ہوتا ہی ہے. لیکن جب بچہ ظاہر بڑا ہوتا ہے تو ایک وقت آتا ہے کہ اس کی جوانی کی عمر تک تو وہ اسی طرح رہتا ہے، پیارا ہی لگتا ہے، محبت. پھر آہستہ 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 پھر وہ جوانی کی عمر میں جب پہنچتا ہے تو گناہ شروع ہوتے ہیں اور یہ دنیا کی جو ایک گرد ہے، گندگی ہے، وہ ان لطائف پہ پڑنا شروع ہو جاتی. آپ سادہ سی ایک کام کریں نا، آپ ایک بالکل صاف ستھرا آئینہ لیں، اور ابھی جو بالکل نیا کسی فیکٹری میں بنا ہو آئینہ، مرر جس میں آپ کا چہرہ نظر آ رہا ہے، آپ صرف یوں کریں کہ آپ یہ فیروز وارہ روڈ کا ایک کوئی 4 کلومیٹر کا چکر لگائیں.
صرف اسے پکڑیں اور صرف 4 کلومیٹر نہ یوں ہی بس ایسے ہی بس چلتے ہوئے تو پھر واپس آ جائیں. تو آپ اس پہ دیکھیں گے کہ کم از کم اتنی گرد پڑ جائے گی. یہ صرف چند منٹ کی سفر کی داستان ہے کہ اس آئینے پہ اتنی گرد پڑ گئی. اور آپ ظاہرہ آپ اسے جھاڑیں گے تو ہی وہ آپ دیکھ پائیں گے، ورنہ آپ کہیں یار اچھا بولا نیا آئینہ تھا یہ کیا بن گیا. حالانکہ آپ نے اسے گرایا نہیں کسی کیچڑ میں، آپ نے اس کے اوپر کوئی گندا پانی نہیں پھینکا، آپ نے اس کے اوپر کوئی گوبر نہیں پھینکا، بلکہ آپ صرف اس آئینے کو لے کے سڑک پہ چلے ہیں. کچھ نہیں کیا آپ نے، اور نہ کسی شخص کو اجازت دی ہے کہ وہ مٹی اس پہ پھینک دے. لیکن آپ وہ ہوا کے اندر، بولو انوائرمنٹ کے اندر، ماحول کے اندر ہی وہ گرد ہے. چلیں آپ یوں کریں، آپ کسی جنگل میں چلے جائیں اور آپ کہیں نہیں یہاں نہیں ہوگی، یہاں چونکہ بالکل لیکن نہیں، آپ جو ہی 4-5 کلومیٹر لے کے چلیں گے جو وہاں کی انوائرمنٹ میں گرد ہوگی، کوئی بھی پرتے چھتے جو بھی وہ اس پہ گر جائیں گے. اور آپ حیران ہو جائیں گے، آپ کہ یار ادھر تو نہ گاڑی ہے، نہ کوئی ادھر کوئی گرد اڑتی ہے، نہ کوئی سڑک ہے، تو ادھر بھی آئینہ گندا ہو گیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ انوائرمنٹ کے اندر ایسے عنصر ہوتے ہیں جو آئینے کو گندا کر رہے ہیں. تو آپ بالکل اس سے سمجھیں کہ جب بچہ بڑا ہوتا ہے تو دنیا کا وہ جو گرد و غبار ہے گناہوں کا، وہ ضرور اس کے لطائف پہ پڑتا ہے اور ہر صورت پڑتا ہے. یہ عجیب بات ہے. آپ دیکھیں گے بچہ جو ہے، بلکہ اب بچوں کو اب تو ہے یہ بڑی ریسرچ ہو چکی، تھوڑا سا بچے کی عمر زیادہ ہو جاتی ہے جب بچہ تھوڑا سا سننے سمجھنے لگتا ہے 3-4 سال، تو آپ دیکھیں وہ ہر چیز کو جو ہے وہ اور انداز دے گا. لیکن اب جو ہی اسے پیسے پکڑائیں گے نا تو اس کو پکڑنے کا سٹائل اور ہوگا اس کا. کیوں؟ اس کے ماحول میں، ایک انوائرمنٹ میں مال کی محبت بچی ہے، اور اس مال کی محبت نے اس پہ اثر ضرور کیا ہے. لہٰذا مال کی محبت اس کو وہ پکڑ لے گا پیسے، اور فوراً جو ہے نا اس کا انداز اور ہوگا. تو ایسے ہی ایک شخص، جب ایک بچہ، معصوم بچہ جب بڑا ہوتا چلا جاتا ہے تو اس کے لطائف کے اوپر نور کی جو اللہ کی آتی ہوئی شعائیں تھیں وہ دبنا شروع ہو جاتی ہیں، اور جوانی کے عالم میں جاتا جاتا کتنی گرد اس پہ پڑ چکی ہوتی، اور پھر یہی حال ہوتا ہے کہ ظاہر ہے وہ دبنا شروع ہوتے ہیں. اور جیسے میں نے کہا کہ یہ روح کے وہ مقامات ہیں جہاں سے روح کو انرجی آتی ہے، اور روح کا تعلق عالم امر سے ہوتا ہے. اللہ کے عرش سے اوپر جو برکتیں ہیں، رحمتیں ہیں، وہ روح تک پہنچانے کے ذریعہ لطائف ہیں. اب دیکھیں نا آپ کی سپلائی بند ہو جاتی ہے. کیا ہوتا ہے جی بولیے؟ سپلائی بند ہو گئی ہے. اب سپلائی چونکہ بند ہو گئی ہے تو سپلائی بند ہونے سے اب وہ برکت نہ رہی، اب وہ گناہوں کا شوق پڑ گیا، اب نیکی میں مزہ کوئی نہیں، اور کوئی دل ہی نہیں چاہتا نماز کو، قرآن کو، قرات کو، اللہ والوں کی صحبت. کیوں؟ کیونکہ وہ گرد اوپر پڑی ہوئی ہے اور وہ لطائف اپنی انرجی کھو رہے ہیں. آہستہ 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 کیا ہوتا ہے جب انسان، پھر اب اگلا معاملہ سنے. حضور اسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی شخص گناہ کرتا ہے تو اس کے قلب پہ ایک دھبا سیاہی کا لگ جاتا ہے. اب وہ کتنا بڑا ہوتا ہے حضور نے سائز نہیں بتایا، اس حدیث میں سائز نہیں بتایا. ہو سکتا ہے وہ ایسا گناہ کرے کہ پورا قلب ہی سیاہ ہو جائے، ہو سکتا ہے وہ چھوٹا کرے تو آدھا سیاہ، ہو سکتا ہے اس سے چھوٹا ہو تو تھوڑا سا، ہو سکتا ہے ایک ڈاٹ ٹائپ ہو. یہ تو حضور نے نہیں نا بتایا حدیث میں، بولو بھائی یہ تو بات نہیں ہوئی. بات یہ ہوئی ہے کہ وہ ایک دھبا لگے گا. اب وہ کتنا بڑا ہوگا اس کا کوئی آپ نے حدیث میں ذکر نہیں کیا. یعنی اب آیا وہ گناہ کا اثر لطیفہ قلب پہ. پہلے تو گرد پڑ رہی تھی ویسے ہی پڑ رہی تھی، بولو نا. اب کیا ہوا ہے؟ اب وہ جو آئینہ آپ لے کے چل رہے تھے نا اس پہ باقاعدہ گوبر پھینکا گیا ہے. اب آیا ہے لوگ اس پہ گر گئی ہے، اب اس پہ کیچڑ گر گیا ہے، تو اب تو بیڑا گرک ہو گیا. کیونکہ پہلے تو صرف گرد پڑ رہی تھی ماحول کی، جی، اور اب باقاعدہ وہ ایک گرد کا ختم ہو کے اب وہ کیچڑ اس کے اوپر آ پڑا. اب تو پرابلم. ایسے لطیفہ قلب پھر آہستہ 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 گناہ کی وہ جو بوچھاڑ ہے وہ اسے اندھا کر دیتی ہے. اور کہتے ہیں یار شیشہ جو ہے نا یہ انا ہے،
اس میں صحیح نظر نہیں آ رہا. یہی وجہ ہے کہ وہ اس کی وہ قوت جو دکھانے کی تھی وہ ختم ہو جاتی. لطیفہ قلب کے اوپر جب انسان جب دھیان نہیں دیتا اور یہ لطیفہ جب لطائف کے معاملات میں جب وہ توجہ نہیں کرتا تو گناہ کی جو تاثیر ہے وہ یوں ظاہر ہوتی ہے کہ انسان بالکل گناہوں کی لذت میں کھو جاتا ہے، پھر معاملات سخت ہوتے چلے جاتے ہیں. اور یہ ہے لطیفہ قلب کا اثر. اب جب یہ لطیفہ بند ہوا نا تو یہ یاد رکھیے کہ یہ پانچوں لطائف میں سب سے زیادہ پر اثر، سب سے زیادہ طاقتور، سب سے زیادہ برکت والا، سب سے زیادہ افیکٹو لطیفہ لطیفہ قلب ہے، کیونکہ یہ آغاز ہے آپ کی روحانیت کا. یا یوں سمجھ لو، چلو میں سادہ سی بات کرتا ہوں کہ پورا گھر بڑا خوبصورت ہو، آپ گیٹ کو ہی ذرا مل دیں کوئی گندی چیز، جو دروازہ ہے جہاں سے آنا ہے آپ نے، کیا ہوگا؟ آپ کہیں گے یار یہ کیا، یہ تو اتنا اچھا گھر ہو، نہیں اندر نہیں جا، اتنا خوبصورت دروازے پہ گندگی لگی ہوئی. تو یہ جو لطیفہ قلب ہے یہ آپ کی روحانیت کا گیٹ ہے. اب یہاں سے آپ کی روحانیت کے معاملات اندر کی طرف ٹریول کرنے ہیں اور آپ کی روحانیت آگے سے آگے موو کرنی ہے. تو لطیفہ قلب نے وہ برکتیں چھان کر ان کو پیوریفائی کر کے اندر بھیجنا ہوتا ہے. ان برکتوں کو لطیفہ قلب نے آگے پہنچانا ہے، کیونکہ وہ دروازہ ہے. کیا ہے بولیے؟ دروازہ. اب چونکہ لطیفہ قلب پہ وہ اس طرح سے توجہ نہیں دی گئی اور محنت نہیں کی گئی، اور ایک سالک نے لطیفہ قلب کو معمولی خیال کیا اور اس نے کوئی خاص اس پہ توجہ نہیں دی، اور بس اسی طرح لگا رہا اور بس تھوڑا بہت کیا، کبھی نہ کیا، کبھی صحیح کیا، کبھی چھوڑ دیا، کبھی اس کی محنت تھوڑی بڑھ گئی، کبھی چھوڑ دی. اب وہ پہلا لطیفہ ہی پراپر پاک نہیں ہو رہا. پہلی جو سیڑھی ہے اسی پہ گند پڑا ہوا ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں آپ کو باقیوں میں آپ آگے سے کیسے موو کر سکتے ہیں؟ یہ ہو ہی نہیں سکتا. یہ وہ ترتیب ہی نہیں ہے کہ آپ چھلانگ لگا کے لطیفہ روح پہ چلے جائیں، پھر لطیفہ سر پہ چلے جائیں، پھر خفی اور اخفا پہ چلے جائیں. ایسا نہیں ہوگا. تو یہ پہلا جو اس کا جو دروازہ یا ایلیمنٹ سمجھ لیں روحانی دنیا کا، وہ لطیفہ قلب ہے. اب اس پہ ذکر کرنا ضروری ہوگا. اب لکل شیء ثقالہ، ہر چیز کی کوئی نہ کوئی صاف کرنے والی چیز موجود ہے. تو حضور فرماتے ہیں، حدیث پوری سن لیں، وَثِقَالَةِ الْقُلُوبِ ذکر اللہ. یہ حدیث یاد کریں، لکل شیء ثقالہ وثقالۃ القلوب ذکر اللہ. اگر دلوں کا ثقالہ پوچھتے ہو کہ وہ کیا ہے، دلوں کو مانجنا ہے، دلوں کو صاف کرنا ہے. اب ذکر اللہ کیا ہے؟ بولو. ذکر اللہ. میں بڑی توجہ طلب بات کرنے لگا ہوں. ذکر اللہ. پھر سنو، سارے بولو، پھر بولو، پھر بولو. وَثِقَالَةِ الْقُلُوبِ الصَّلَاۃ نہیں کہا. حالانکہ نماز کوئی بری چیز ہے، استغفر اللہ، نماز تو بڑی اچھی چیز، یہ نہیں کہا. اب پڑھتا رہے نماز، دل صاف نہیں ہونا. دل کی صفائی یہ نہیں ہے. دل کی صفائی اس طرح سے نہیں ہے. ذکر اپنی وہ کہتے جی نماز بھی تو ذکر ہی ہے. یار خدا کے لیے اپنی نا ذرا عقل کو ذرا تھوڑا سا حرکت دو. ہر شے کو ایک چیز پہ نہیں آپ پیمانہ لے آتے. آپ ایک چیز پہ تو نہ لے جائیں سارے. آپ مطلب ہم کب کہہ رہے ہیں ذکر نہیں، لیکن پراپر حضور لفظ کیا بول رہے ہیں؟ ذکر اللہ، اللہ کا ذکر. آپ کہیں وَثِقَالَةِ الْقُلُوبِ الصَّوْمُ، روزہ دلوں کو صاف کر دے گا. جی روزہ رکھیں آپ جی روزے رکھنا شروع کر دیں. حضور تو یہ کہہ ہی نہیں رہے، رکھتا رہے روزے. تو آپ اپنی نانا آپ سمجھیں بات. حضور فرما رہے ہیں ثقالۃ القلوب ذکر اللہ، اللہ کا ذکر. وثقالۃ القلوب الحج.
جا حج کر ہے دل صاف ہو جائے گا، کہاں کہا؟ بولو. اب ریلیونٹ رہے نا، جو چیز بات کی جا رہی ہے آپ اسی پہ رہے نا، کہ حضور فرما رہے ہیں کہ وہ تو ذکر اللہ ہے. التسبیح و تحلیل نہیں کہا، کہا وہ اچھی چیزیں ہیں، تسبیح پڑھیں آپ پکڑ لیں تسبیح، شروع ہو جائیں آپ. کہا اس طرح نہیں ہوگا، یہ صرف اللہ کے ذاتی نام سے صاف ہو سکتا، صرف ذاتی نام سے، جو ذات ہے نا اس کا نام، اس سے یہ صفائی ہونی. لفظ اللہ چاہیے اس کے لیے. میں توجہ چاہوں گا. وسقالۃ القلوب ذکر الرحیم، اب یہ بھی تو اللہ کا ہی نام ہے لیکن یہ نہیں. وسقالۃ القلوب ذکر الرحمن، تو کیا میں غلط کہہ رہا ہوں؟ میں بھی صحیح کہہ رہا ہوں، اللہ کا ہی نام ہے لیکن نہیں، یہ صفاتی نام ہے. حضور فرما رہے ہیں ذاتی نام کا ذکر ضروری ہے، ذات کا ذکر کرو، ذات کی بات کرو، ذات کے نام کے ساتھ لو لگاؤ. تو اتنا سادہ سا انداز ہے، آپ باقی ساری نیکیاں کرتے جائیں، ساری نیکیاں آپ کر کے باقی ساری نیکیوں کو آپ پورا طرح سر انجام دیں. مثلا دیکھو نا، آپ ماشاءاللہ صوفی لوگ ہیں سارے، آپ نماز تو روز پڑھتے ہیں آپ، ٹھیک ہے، ماشاءاللہ نمازی ہیں آپ سارے، تو نماز بڑا اچھا پڑھتے ہیں آپ، بڑی اچھی بات، بہت بڑی سعادت. آپ میں سے بہت سارے ظاہر ہے اچھے آدمی ہیں، انہوں نے نیکیاں روزانہ کئی، دروشی بہت پڑھتے ہوں گے آپ ماشاءاللہ. داڑھی شریف آپ سب نے چہروں پہ سجائی ہوئی ہے، امامہ، ٹوپی، رومال. ان میں سے کسی شے سے دل صاف نہیں ہونا، دل کی صفائی ان کے ساتھ اٹیچ نہیں ہے. یہ اچھی چیزیں ہیں، یہ نور ہیں، یہ برکتیں ہیں، لیکن یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ ایک دودھ والے سے دودھ جب لینے جائیں تو دودھ بڑی اچھی چیز ہے، صاف ستھرا، اس نے خالی سبھی چو کے دیا، ابھی اس نے خود نکالا ہے، آپ کے سامنے اس نے جو ہے وہ دودھ کو دھویا ہے، اور نظر آ رہا ہے آپ کو کہ فریش دودھ آپ کے برتن میں جانے لگا ہے، اس نے ہاتھ میں پکڑ کے باقاعدہ دودھ نکالنا شروع کر. لیکن آپ کا برتن گندا ہے، اس برتن کے اندر میل جمی ہوئی ہے، اس برتن میں اندر جو ہے وہ کروڑیاں جمی ہوئی ہیں، اس برتن میں اندر رات کا کوئی گھی جمع ہوا ہے، اس برتن میں کوئی سالن پڑا ہوا تھا ساری رات کا جمع ہوا ہے. اب وہ فریش دودھ بہترین صاف گرم گرم، آپ اس کو تو نہیں برا کہہ سکتے نا، اب وہ پڑے گا اس میں ڈال لیں گے آپ، اب کیا ہوگا بولو؟ وہ دودھ خراب ہو جائے گا، وہ دودھ خراب ہو جائے گا. آپ جا کے گوالے کے سر پہ جا کے برتن دے ماریں، آپ اسے کہیں یہ تم نے بہت بڑے ظالم آدمی، بڑا برا دودھ، گندا دودھ دیا تو نے، میں نے پیسے پورے دیے تھے، میرا دودھ پھٹ گیا. تو وہ آپ سے کہے گا محترم آئے میرے پاس آئیں، اپنا برتن دکھائیں. برتن دے کے وہ آپ کے سر پہ جوتا مارے گا، وہ کہے گا عجیب آدمی ہے، مطلب میرا صاف ستھرا پاکیزہ دودھ کو اس کو گالیاں دے رہے، اپنا برتن دیکھو. تو یہ وہ بنیادی غلطی ہے جو ساری دنیا کے مسلمان کر رہے ہیں، یعنی وہ اس بنیادی چیز کو ہی سمجھ نہیں پا رہے کہ شاید چند ایک ہوں، چند ہزار شاید ہوں جو اس بات کو سمجھتے ہوں، ورنہ سارے اسی میں لگے ہوئے ہیں کہ اس گندے برتن میں ڈالتے جاؤ روزہ، اسی میں ڈالو نماز، اسی میں ڈالو حج، اسی میں ڈالو تسبیح، اسی میں ڈالو جو ہے وہ وظیفے، اسی میں ڈالو درود شریف، اس میں ڈالتے جاؤ، ایفیکٹ اس کا کوئی نہیں ہوتا. اور جب نہیں ہوتا بلکہ الٹا ہوتا ہے، جب نہیں ہوتا تو پھر وہ دودھ والے کے خلاف ہو جاتے ہیں، پیر صاحب کے، جنہوں نے وہ دودھ پاکیزہ دیا ہوتا ہے، وہ ذکر سکھائے ہوتے ہیں، وظائف سکھائے ہوتے ہیں، وہ قرآن سکھایا ہوتا ہے،
وہ نماز کی ترتیب بتائی ہوتی ہے کہ بیٹا یوں نماز پڑھتے ہیں. اس نے عمرے حج سکھائے ہوتے ہیں، میرے ساتھ آؤ تو میں عمرہ حج کراؤں، سارا کچھ بتا دیا ہوتا ہے. اور اس کو گالیاں دینا وہ پتہ ہی کوئی نہیں، پیر صاحب نے کیا دیا آج تک. اور گوالے کو جو ہے نا وہ گالیاں دینا شروع کر دیا. اپنا برتن جو ہے وہ کروڑیوں سے بھرا ہوا ہے، گندگیوں سے بھرا ہوا ہے. لطیفہ قلب کی بھی بات کر رہا ہوں. اس کی صفائی ہے کوئی نہیں، بالکل کوئی نہیں، کوئی ہے ہی نہیں. کئی بار وہ مثال سنائی ہے، ایسی مثال ہے کہ وہ ذکر والوں کے لیے ہر وقت ان کے سامنے ہر وقت وہ رہنی چاہیے. مطلب ہر وقت ذکر والوں کو وہ مثال کبھی نہیں بھولنی چاہیے، ہر وقت یاد رہنی چاہیے. مولانا روم نے جو اپنی مثنوی میں لکھا ہے کہ وہ لکھی کہ وہ گدھا جو ہے وہ کسی کنویں میں گر گیا. وہ بڑے پریشان ہوئے کیونکہ اسی کنویں سارا گاؤں پانی پیتا تھا. تو سارے لوگ پہنچ گئے مفتی صاحب کے پاس، کیا کریں، اس سے سارا گاؤں پانی پیتا ہے. تو کہا کوئی بات نہیں، شرعی طور پہ آپ ایسا کریں، آپ جائیں اور جا کے 40 ڈول جو آپ پانی کے لیے نکالتے ہیں، وہ 40 ڈول ایک ایک کر کے گن کے اس میں سے باہر نکال کے پھینک دیں. کتنے ڈول؟ 40. شرعی طور پہ یہ فقہی مسئلہ بھی ہے کہ اگر کسی جگہ ایسا ہو گیا ہے تو 40 ڈول پانی کے باہر بہا دیں تو وہ پانی پاک ہوگا. فرض کرتے ہیں کہ آپ کو کوئی ایسا مسئلہ درپیش ہو گیا ہے تو اب وہاں پہ ایسا ہے معاملہ، جیسے کسی کوئی گندگی اندر گر گئی ہے، کوئی جو ہے وہ جو بھی معاملہ ایسا بنا، تو وہاں 40 ڈول وہ گئے سارے، انہوں نے جا کے وہ عمل کیا، 40 ڈول نکال دیے باہر. جب نکال کے تو واپس دوبارہ سے پانی نکالا تو اسی طرح بدبودار، اسی طرح بد ذائقہ. تو پھر مفتی صاحب کے پاس چلے گئے، حضور وہ تو اسی طرح بد ذائقہ بدبودار پانی. کہا کتنے ڈول کا؟ کہا 40 ڈول کا. اچھا یار ویسے ہو نہیں سکتا، شریعت نے جو دی ہوتی ہے وہ تو ٹھیک ہوتا ہے معاملہ، یہ کیا ہوا کیا ہے؟ کہا حضور وہ ایسا ہی ہے. نہیں وہ یار وہ کھوتا وہ گدھا. کہا جی وہ تو اندر ہی. وہ سر پکڑ لیا، وہ ظالموں، میں نے خود ہی نہیں بولا تھا کہ اتنی تو سینس تم میں ہونی تھی کہ میں تمہیں یہ بھی کہتا کہ پہلے گدھا نکالو پھر 40 ڈول نکالو. میں کہ یار یہ تو سمجھدار لوگ ہیں، یہ تو بات بچوں والی ہے، تو سمجھدار بندہ ہے کہ آئے ہیں میرے پاس، تو یہ تمہیں پہلے پتا کہ پہلے گدھا باہر اور اس کے بعد 40 ڈول باہر. وہ گدھا اندر ہی چھوڑ دیا، 40 ڈول نکال رہے ہو. کہا جی ہاں وہ تو اندر ہی ہے. کہا بھائی وہ 400 بھی نکالو گے تو پاک نہیں ہونا، وہ تو گدھا پہلے باہر نکالو نا. تو یہ ہے سارے ذکر والوں کا کامن پرابلم. وہی وہ گدھا اندر ہے، وہ جو اندر مٹی جمی ہے، وہ جو گرد جمی ہے دل پہ، وہ صفائی ہوئی نہیں. جناب کے اوپر نیکیوں پہ نیکیاں چڑھاتے جاؤ. یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے آپ کسی بلڈنگ پہ رنگ و روغن کرتے ہیں. رنگ و روغن سے خوبصورتی بڑھتی ہے، بولو کیا ہوتا ہے؟ خوبصورتی بڑھتی ہے، اس سے بلڈنگ کی ورتھ بڑھتی ہے، لوگ دیکھ کے خوش ہوتے ہیں کیونکہ اس پہ روغن ہوا ہوا ہے، اچھا کلر ہوا. اب جب وہ رنگ آپ نے کر دیا لیکن پیچھے بنیاد آپ نے ڈالی کوئی نہیں، تو جتنا مرضی رنگ کریں وہ کھر جانا، پیچھے بنیاد ہی کوئی نہیں. تو یہ ہے لطیفہ قلب. اس کی پاکیزگی کا اتنا خیال کرنا چاہیے کہ کسی صورت بھی، کسی حال میں بھی اس سے آپ غافل نہیں رہ سکتے، کیونکہ یہاں سے وہ نور چھاننا ہوتا ہوا اندر جانا ہے، یہاں سے روشنی چھان کر اندر جانی ہے، اور وہ اندر روح سے گزرتی ہوئی سیر خفی اخفا سے جاتی ہوئی وہ پوری روح کی برکتیں اندر نور جائے گا. تو لطیفہ قلب ہی صاف نہیں ہو رہا تو میں باقی کیا کریں گے؟ تو انشاءاللہ کہہ دیجیے اللہ توفیق دے دے، اللہ توفیق دے دے، اور اس کی سنجیدگی کے ساتھ صفائی کا اہتمام کیا جائے. پاگلوں کی طرح، دیوانوں کی طرح اس کے اوپر برساؤ اللہ کا نام، ذکر اللہ وسقالت القلوب، ذکر اللہ، سقالت القلوب، ذکر اللہ، ذکر اللہ.
واحد حل ذکر اللہ. چلیں اب میں ضمناً بات کر دوں، باقی میں پھر آگے بات کرتا ہوں. اب وہ ذکر اللہ جو ہے وہ کسی شیخ سے سیکھا ہوا ہو، باقاعدہ اس کے پیچھے وہ تکنیک ہو، وہ پوری ایک وہ جسے کہتے ہیں نا جانچ، پنجابی بولا ہے ان بڑی جانچ ہے، وہ جانچ ہو کرنے کی ذکر. میں تو جو چاہوں گا آپ لطیفہ قلب صاف کرنے جا رہے ہیں اور جانچ ہے نہیں تو پتہ ہے کچھ کیسے اس کے اوپر جھاڑو پھیرنا ہے، کس طرح ذکر کا انداز ہوگا. تو وہ کسی کامل شیخ سے اخذ کیا جائے گا، کسی بہترین اس ذکر کر کے جس نے اپنے قلب کو پاک کیا ہو، اس سے پوچھا جائے گا کہ جس طرح جناب آپ نے کیا تھا ہمیں بھی بتا دیں تاکہ ہم بھی اسی طرح کریں. کیونکہ اس میں تجربے نہیں ہوتے، مطلب میں تجربہ کرتا ہوں ہوتا ہے کہ نہیں، ایسے نہیں ہوتا. یہ آپ کو پوچھ کے ہی کرنا پڑتا ہے، پوچھ کے ہی آنا ہوگا کہ میرا انداز کیا ہوگا، کس طرح میں ذکر کروں، کیسے ضرب لگاؤں، کیسے کروں. ویسے دیکھیں نا کرکٹ میں بھی اصول ہے کہ آپ کتنے ہی بہترین جو ہے وہ آپ کے انالیسس کی قوت ہے، آپ بہت اچھا دیکھنے والے ہیں، بڑا اچھا جج کر لیتے ہیں، لیکن جب تک آپ کسی استاد سے اس کی تکنیک پوچھیں گے نہیں کہ قدم کہاں رکھنا ہے، بیٹ کدھر جانا چاہیے، کتنی کوہنی آگے نکالنی ہے، کتنا لیول ڈاؤن کرنا ہے، کتنا میں نے بازو کو کھولنا ہے، آپ جتنا مرضی کر لیں آپ کبھی بھی نہیں سٹروک لگا سکیں گے. لگائیں گے ضرور، سے ٹول کہیں گے، پھر اسے سٹروک نہیں کہیں گے. سٹروک اسے کہتے ہیں جو کسی ماہر سے سیکھ کے لگایا جاتا ہے، ورنہ ٹول ہوتا ہے. تو یہ صوفی سارے ٹول باز ہیں، یہ لگا رہے ہیں ٹول پہ ٹول ٹھوک رہے ہیں، اس سے کچھ نہیں ہونا نہ، ایسے ادھر ادھر گیند جاتی رہے گی، بس آپ کچھ نہیں کر پائیں گے. یہ ایک نازک ترین معاملہ ہے. آپ اللہ کی بارگاہ کی دنیا میں سفر کرنے لگے ہیں اور آپ اسے یوں ہی سمجھ رہے ہیں، آپ اسے ایک بالکل کیجول لے کے کوئی بات نہیں، کوئی مسئلہ نہیں، ادھر لگے ضرب ادھر لگے ادھر لگے کوئی مسئلہ نہیں، اللہ کا نام تو ہے نا، نہیں ہونا. جب تک اس پراپر جگہ پہ پوری شست لگا کر نہ کیا جائے. یہ میں نے شست بولا ہے، یہ جانتے ہوں گے ہمارے نشانہ باز ساتھی بیٹھے ہوئے، اسے شست بولتے ہیں. بالکل شست کہتے ہیں 1 ڈگری بھی ادھر ادھر نہ ہو، پوائنٹ کا بھی فرق کوئی نہ ہو، اسے آرمی میں شست بولتے. تو یہاں بھی وہ شست ہوتی ہے، بالکل ایک اس لائن پہ لا کے آپ نے اللہ کا ذکر دینا، اور اس کی پھر تکرار ہوتی ہے. پھر ہے فذکر اللہ کثیرا، اللہ کا ذکر کثرت سے کرو، لعلکم تفلحون، تاکہ وہ کامیاب ہو جاؤ، وہ جس کام کے لیے لگے ہو کامیاب ہو جاؤ. کثرت سے اب کرو، شست ہو گئی، نشانہ باندھ لیا، اب شروع ہو جاؤ، گولیوں پہ گولیاں، پھر گولیوں پہ گولیاں جائیں، پھر جائے آپ، پھر آپ کا پورا اسلحہ خرچ ہونا چاہیے، کیوں نہیں طے ہوگا. تو اللہ توفیق دے، آمین کہو، اللہ سعادت دے. اب آئیے، جو میں یہ بات اس لیے کی کہ آپ کی بیک گراؤنڈ کلیئر ہو کہ ذکر اس پہ کرنا کیوں ضروری ہے. میں نے یہ بتایا ابھی تک کہ قلب کا معاملہ اس لیے نازک ہے کہ یہیں سے سارے معاملات آگے جانے ہیں، لہٰذا اس کو گندہ نہیں ہونا چاہیے، نہ ہونے دینا ہے، اس لیے اس پہ ذکر ضروری ہوتا ہے. چلو یہ تو ذکر ہو گیا. اب جب ذکر کیا جائے گا اس پہ، تو اس دوران کچھ چیزیں آتی ہیں جو کہ پیٹ ہیں، آلریڈی ڈیسائیڈڈ ہیں، پہلے سے بنے ہوئے مشاہدات ہیں، اور یہ کوئی نئی چیز نہیں ہوگی، ہر ایک کے ساتھ یہی ہوتا ہے. جیسے دیکھیں، اگر آپ میں سے کوئی بھی شخص سیب کھائے گا تو سیب کا ذائقہ سب کو الگ الگ فیل نہیں ہوتا. حالانکہ کوئی بچہ سیب کھائے، بوڑھا کھائے، جوان کھائے، عورت کھائے، تو یہ چاروں لوگ علیحدہ علیحدہ ہیں، لیکن سیب کا ذائقہ وہی رہے گا. ایسے ہی ایسے ہی باقی بھی ہے. اللہ نے کائنات بنائی ہی اس طرح ہے، اللہ نے ایک پیٹ چیزیں بنائی ہوئی ہیں، سب کو وہی ذائقہ ملے گا. آپ گندم کھا لیں، آپ چاول کھا لیں، سب کو ایک جیسا ذائقہ ہے.
آپ امریکہ میں جا کے کھائیں، آپ پاکستان میں کھائیں، آپ یورپ میں کھائیں، آپ کو سب جگہ ایسے ہی، آپ کیلا کھا لیں، آپ انگور کھا لیں، سب ایک جگہ ایسے ہی ذکر جب اللہ کا ذکر قلبی کیا جائے، قلب کے اوپر کیا جائے، تو اس دوران جو کیفیات آتی ہیں وہ بھی سب کی ایک جیسی، کوئی علیحدہ نہیں۔ وہ کیا ہے؟ سب سے پہلی کیفیت یہ آئے گی، ذکر کے وقت اللہ کے سوا ہر چیز کا بھول جانا۔ مل کے کہو سبحان اللہ۔ اب یہ ٹیسٹ ہوتا ہے، یہ ایک پہلے سے متعین رول ہے، جب آپ یہ ذکر شروع کریں گے تو آپ کو یہ آئے گا تو آپ نے خوش ہونا ہے اندر اندر، یا اللہ تیرا شکر ہے، اس کا مطلب میں ٹھیک چل رہا ہوں، میرا ذکر صحیح ہو رہا ہے۔ کیوں؟ اللہ کے سوا ہر چیز کا نسیان، بھول جائیں گے آپ، یعنی وہ ذکر اتنا مزہ دے گا کہ آپ کو کچھ دیر کے لیے کچھ بھی یاد نہیں رہے گا، اور کچھ آہستہ آہستہ کیا ہوگا کہ آپ کو سوچ کے آنا پڑے گا، ہو میں، میرا نام یہ ہے، میں یہاں بیٹھا ہوں اور یہ ہو رہا تھا، اچھا یہ وقت ہے، اوہ میں ذکر کر رہا تھا، پھر میموری ریورس ہوگی۔ لیکن تھوڑی دیر کے لیے، چاہے وہ 1 سیکنڈ ہو، وہ 2 سیکنڈ ہو، وہ 3 سیکنڈ ہو، وہ 4 ہو، کچھ سیکنڈز ہوں گے جس میں آپ کو نسیان ہوگا۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ ذکر شروع کریں گے ساتھ ہی گئے آپ، آج آئی گئی، نہیں، ایسا نہیں، یہ تو ان نیچرل ہے نا، یہ نیچرل چیز نہیں ہوتی۔ تھوڑی دیر کے لیے ایک لہجہ، کہو نا سبحان اللہ، ایک نا اللہ کی طرف سے ایک چمک، جیسے ایک دم کو آپ پہ ٹارچ جلائے پھر آف کر دے، بولو، ٹارچ جلائے آف کر دے، ٹارچ جلائے آف کر دے، وہ آپ کو بتاتا ہے کہ آ جاؤ، راستہ ٹھیک ہے، یہی راستہ ہے۔ تو وہ نسیان یہ شو کر رہا ہے کہ آپ کا راستہ صحیح ہے، آپ درست ذکر کر رہے ہیں، اور اگر وہ نہیں آ رہا ہے اس کا مطلب ہے کہ ابھی ذکر میں کمی ہے، ابھی پوچھیں، دوبارہ پوچھیں شیخ سے کہ حضور مجھے تو نسیان، مجھے تو فیلنگ ایسی نہیں آتی، تو اللہ کرے آمین کہو ذرا سارے انشاءاللہ۔ اچھا، دوسرا ایک تو یہ ہے، جب نسیان آتا رہتا ہے تو آپ ذکر کرتے رہتے ہیں، پھر ذات حق کے ساتھ، یعنی اللہ کی ذات کے ساتھ محویت، محو ہو جاتے ہیں آپ اللہ کے ساتھ، ایک عجیب سا اس کی ذات کا ایک اپنے قریب ہونے کا ایک تصور ہے، اس کی ذات کا آپ کے پاس ہونے کی ایک خوبصورت سی ایک احساس ہے، وہ ایک فیلنگ ہے جو آپ کو یہ فیل کروائے گا کہ اللہ کی ذات کے ساتھ میں محو سا ہو گیا، محویت، اور ساتھ ہی ذکر بھی ہو رہا ہے، ساتھ ساتھ آپ محو ہیں، مزہ آ رہا ہے، محویت بھی آ رہی ہے، اور آپ نے ایک بھول گئے ہیں کچھ دیر کے لیے کدھر ہیں آپ۔ تو یہ اس دوران کی باتیں، یہ ذکر کے دوران 2 4 6 منٹ 10 منٹ جب بھی جتنا بھی آپ کریں گے، اس میں یہ آئے گی ہی آئے گی، آنی چاہیے، اس کو آپ نے اپنی ذکر کے اندر ٹٹولنا ہے، ڈھونڈنا ہے کیا یہ ہے یا نہیں، انشاءاللہ کہو۔ لکھا ہوا بریکٹ میں اگرچہ تھوڑی دیر کے لیے ہو، اگرچہ تھوڑی دیر کے لیے ہو، تو یہ محویت آئے گی، نسیان آئے گا، یہ تھوڑی دیر کے لیے بھی ہو۔ چلیں، یہ تو ہو گیا، ڈن۔ اب یہ تو آپ کی اب چلتی رہے گی ترتیب، کچھ مہینے کچھ ہفتے آپ کرتے رہیں گے تو یہی ترتیب رہے گی، اس دوران مزہ آئے گا۔ اور پھر یہ ظاہر ہے تھوڑا سا آپ، یہ تو بھی اس کو ابتدا میں بتایا گیا، تھوڑا سا میں آگے لے جاتا ہوں تو لطیفہ قلب میں تھوڑا سا آگے آپ جب جاتے ہیں تو لوں کھڑے ہوں گے، بال کھڑے ہو جاتے ہیں، اور جھٹکا لگے گا، بعض اوقات جی جگہ میں اونچی آواز سے اللہ بولوں، اندر سے اٹھے گی آواز، اور آپ کا جی چاہے گا میں بولوں اونچا، آپ بعض اوقات کنٹرول بھی نہیں کر پائیں گے اسے، بعض اوقات کر بھی لیں گے کہ نہیں یار مناسب نہیں، شیخ بیٹھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے میرا اپنا ایک اندر سے معاملہ، لیکن ہمیں حضرت صاحب کے سامنے جو نہ مناسب نہیں لگتا، تو آپ اسے روک لیں گے۔ لیکن ایک دفعہ اندر سے وہ ایک دفعہ وہ پھٹنے کے قریب آئے گا، جی چاہے گا بولوں اونچا میں، تو یہ بعض اوقات ایسے چیزیں آتی ہیں۔ اب آپ نے جب یہ کرتے رہے تو اب اس کا رزلٹ بھی لازم ہے، میرے کہو سبحان اللہ۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ اللہ کا نام لیں اور رزلٹ نہ آئے، یہ تو دورانی کیفیات ہے، یہ رزلٹ نہیں ہے۔ جی
اور رزلٹ کو رزلٹ آ گیا. اور رزلٹ نہیں ہے بھائی, یہ تو اب آپ لاہور جا رہے تو ٹھنڈی ہوا لگے گی نا جی ٹی روڈ تو بھائی آپ گزر رہے ہیں راوی سے تو وہ پانی کی ٹھنڈک تو فیل کریں گے نا, گو سوکھا ہوا ہے ٹھیک ہے. لیکن چلو آپ مطلب جا رہے ہیں لیکن کوئی راستے کی چیزیں تو آئیں گی, اب انہیں بندہ منزل سمجھ لو. یا صوفی صاحب انہی چیزوں کو بڑے مزے او بھائی یہ تو راستے کی چیزیں ہیں یار, یہ تو ابھی تم ان دا وے ابھی ناران آیا نہیں, ابھی سیف الملوک پہ پہنچے نہیں, ابھی آپ جو ہے نا وہ جا رہے ہیں راستے میں بھائی, ابھی تو بہت خوبصورت مناظر ہیں, آپ دیکھ کے ادھر ہی رہ گئے تو بہت سارے لوگ راستے میں فوت ہو جاتے ہیں ان چیزوں کو دیکھ دیکھ کے نا, ختم ہو جاتے. تو اب ظاہر ہے جب آپ نے اللہ کا نام لیا تو رزلٹ ضروری ہے, ضروری ہے, بہت ضروری ہے. بولیے بہت ضروری, ہر صورت آئے گا. اچھا بہت ضروری ہے. میں اس پہ ایک مثال دیتا ہوں کہ آپ ابھی جو ہے وہ بیٹھے ہیں سارے, تو ابھی میں اگر کہوں یار بریانی بہت مزے کی ہوتی, اور اب جو ہے نا اگر آپ بہترین سے کوئی چکن کڑھائی بنی ہو نا, اور ساتھ آپ کہیں یار ساگ کے اندر بہترین اگر کوئی گرم گرم ساگ لائے اور ساتھ اس میں مکھن کا ایک پیڑا بھی اوپر پڑا ہو اور ہلکا ہلکا دھواں اٹھ رہا ہو, اور ساتھ آپ کہیں کہ یار ابھی نا اگر کوئی ملائی بوٹی لے آئے نا تو کتنا مزہ ہے, اور گرم گرم ساتھ روٹی ہو, اور ساتھ جو ہے وہ اگر کوئی کباب بھی ہو مٹن کے, کیا بات ہے. اب دیکھیں میں باتیں کر رہا ہوں, میرا منہ بھر گیا پانی سے, تو میرا منہ بھر گیا, آپ میں سے بھی کسی کئیوں کا بھر گیا. اب یہ میں نے صرف لفظ بولے ہیں, اونلی ورڈز, چند ڈشز کے میں نے نام لیے, منہ میں پانی آ گیا. اتنا اثر ہے لفظوں میں, اتنا اثر ہے لفظوں کے اندر کہ آپ سنیں اور آپ کے منہ میں پانی آ جائے. یار آپ کو کیا مطلب وہ کھلایا گیا ہے, ابھی تو پتہ نہیں کہاں وہ شاپ ہے, کہاں پہ وہ بن رہے ہیں, اور ابھی صرف بولا ہے اور آپ کے منہ میں پانی آ گیا. اٹس مین کہ ورڈز میں یہ طاقت موجود ہے. یا دوسرے لفظوں میں سادہ بات, برین کے اندر یہ طاقت موجود ہے کہ وہ دوسرے کے اندر صرف الفاظ کی وجہ سے ہی اس کا ایفیکٹ پیدا کر سکتا ہے. تو یہ اتنی طاقت رکھتے ہیں الفاظ کہ آپ کے سامنے کوئی اس وقت بڑا سنجیدہ آدمی بیٹھا ہو نا, جو بڑا سنجیدہ ہو, آپ اس کے سامنے یہ لفظ بولے, میں مان ہی نہیں سکتا کہ اس کے منہ میں پانی نہ آئے. اس کے منہ میں بھی آ جائے گا کہ یار ویسے میں شو نہیں میں کر رہا, لیکن میرے منہ میں بھی آ گیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ سب کو افیکٹ کریں گے یہ لفظ. تو اگر یہ الفاظ افیکٹ کر سکتے ہیں تو لفظ اللہ کا اثر کیوں نہیں ہوگا. لفظ اللہ, آقا اسلام نے ارشاد فرمایا جب کوئی لفظ اللہ بولتا ہے قیامت 40 سال اللہ پیچھے کر دیتا ہے, 40 برس تک قیامت بیک ہو جاتی ہے. اتنا نور لفظ اللہ کے اندر, کوئی اللہ کا نام لے 40 برس قیامت پیچھے. اس لیے فرمایا جب تک زمین پہ کوئی ایک بھی اللہ اللہ کرنے والا ہوگا قیامت نہیں آئے گی. کیوں؟ وہ بول رہا ہوگا قیامت پیچھے, پھر بولے گا قیامت اور پیچھے. جس دن سارے اللہ اللہ کرنے والے وصال کر جائیں گے اس دن قیامت آئے گی, کیونکہ اللہ کا نام بولنے والا کوئی نہیں ہوگا, اور اسی دن اللہ ختم کر دے گا اس نظام. اس کا ایفیکٹ لازم ہے, اس کا ایفیکٹ ہر صورت ہوتا ہے. یعنی کوئی یہ سوچے بولو کہ وہ پانی میں اترے اور گیلا نہ ہو, وہ تالاب میں جائے اور گیلا نہ ہو, تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تالاب میں اترا ہے, وہ کس طرح گیلا نہیں ہوگا؟ ممکن ہی نہیں. تو ایسے ہی لفظ اللہ آپ پکاریں اور اس کا اثر ظاہر نہ ہو. بلکہ وہ کئی بار حدیث آپ نے سنی کہ وہ یا سمد کہتے کہتے یا صنم بول گیا, بت بنانے والا. تو یا سمد کہتا کہتے وہ یا صنم منہ سے نکل گیا, یا صنم کہتے کہتے یا سمد نکل گیا. بت بنایا, پیارا لگا, یا صنم, میں میرے صنم میرے بت, کیا بات ہے. وہ بولتے بولتے یا سمد منہ سے نکل. آقا فرماتے ہیں اللہ نے جبریل کو بھیجا, کہا جاؤ فوراً جاؤ.
مولا کہاں جاؤں؟ کہا وہ بندے نے مجھے بلایا. کہا تجھے تو نہیں بلایا, وہ تو یا صنم بول رہا ہے. کہا نہیں یار, اس کے منہ سے یا سمد نکل گیا, اس کے منہ سے یہ نکلا ہے یا سمد. تو میں تو سننے والا, یا سمیع البصیر, میں سنتا ہوں, تو میں نے سنا ہے اس نے یا سمد کہا ہے. تو آواز اس نے یا سمد کہا. حضور مولا ٹھیک ہے, بہت اچھی بات, یا سمد ہی کہا ہوگا, آپ سمیع ہیں, آپ نے زیادہ اچھا سن لیا, اور سن لیا آپ نے سمد کہا, لیکن وہ آپ کو تو نہیں کہہ رہا, وہ تو اپنے بت کو کہہ رہا ہے. جی کہ غلطی سے سمد ہوا, لیکن کہا تو نہیں نا, آپ کو تو نہیں نہ کہا, تو آپ کے نام کو تو نہیں بولا. اس نے کہا نہیں جبریل جاؤ, بے شک غلطی سے ہی بولا ہے, لیکن نام یہ میرا ہے, اور اس کو کئی سال ہو گئے اس کو بلاتے ہوئے, اور یہ نہیں بولا. اگر آج اس نے غلطی سے ہی میرا نام لیا, اور اگر اب میں بھی نہ بولا, تو پھر میرے اور اس میں فرق نہیں رہے گا. اس لیے جبریل تجھے جانا ہے, جا میرے بندے سے پوچھ کہ تجھے رب سے کیا چاہیے. ہم حاضر, لبیک لبیک میرے بندے لبیک. تو جو غلطی سے پکارنے پہ بھی آ جائے, مطلب غلطی سے, مطلب یوں ہی ایم ہی پکار دیا, تو وہ آ جائے. تو جو بیٹھ کے مصلی پہ تصور کر کے حضرت صاحب سامنے نور آ رہا ہے, پورا اللہ کا نام ڈائریکٹ ادھر کر کے تصور بہترین, اللہ کہے بتائیں وہاں کیا حال ہو, اوپر کیا ہلچل مچے, کیا وہ اوپر کتنی ہلچل ہوتی ہو. فرشتوں بھاگو, دوڑنے لگاؤ, میرے بندے نے کتنے اہتمام سے میرا نام لیا, خوشبو لگا کے بیٹھا ہے, صاف پاک ہو کے بیٹھا ہے, پوری طرح تسلی کر کے نیت کر کے بیٹھا ہے, میرا ذکر کر رہا ہے. جا میرے, صرف جبریل نہیں آتے ہوں گے, صرف جبریل نہیں آتے ہوں گے, وہاں ان فرشتوں کی فوجیں اترتی ہوں گی کہ میرے بندے نے پکارا. اور دیکھو وہ کیا خوبصورت حدیث ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب پوچھا کہ مولا جب کوئی گناہ گار تجھے پکارتا ہے تو اسے کیسے جواب دیتا ہے, اور جب کوئی نیک پکارتا ہے تو اسے کیسے جواب دیتا ہے. تو جواب دیا کہ ہے موسیٰ, جب کوئی نیک پکارتا ہے تو میں کہتا ہوں لبیک میرے بندے, میں حاضر, لبیک حاضر ہوں, میں بول کیا چاہیے, میرا نام لیا تو نے. تو کہا اچھا مولا جب کوئی گناہ گار پکارتا ہے تو کہتا ہے مولا میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں گناہ گار کے پکارنے پہ آپ کیا کہتے ہیں. تو جواب آیا کہ موسیٰ میں جب کوئی گناہ گار مجھے پکارتا ہے تو میں کہتا ہوں لبیک لبیک لبیک, 3 بار لبیک کہتا ہوں. کہا مولا اس کی کیا وجہ ہے, وہ تو گناہ گار ہے. کہا اس لیے کہ جو نیک ہوتا ہے اسے تو اپنی نیکیوں پہ بھروسہ ہوتا ہے, اور جو گناہ گار ہے اس کا بھروسہ صرف میں ہی ہوتا ہوں. تو اگر میں بھی اسے نہ بلاؤں, اس کی دعوت 3 بار کہتا ہوں لبیک لبیک, وہ 1 بار کہتا, میں 3 بار کہتا. تو جس رب کی اتنی محبت ہو بندوں سے, 70 ماؤں سے زیادہ پیار بھی ہو, بولیے 70 ماؤں سے زیادہ عشق بھی ہو, محبت بھی ہو, پیار بھی ہو, تو وہ اس بندے کے ساتھ کیا کرے گا جو اتنی پیار سے اہتمام سے اس کا ذکر کرتا ہے. اور ایسا ذکر جو ہے اس کے لیے قرآن کہتا ہے والا ذکر اللہ اکبر, اللہ کا ذکر سب سے بڑا ہے. یہ ہے وہ والا ذکر اللہ اکبر. کیوں؟ اللہ فوراً رسپانس دیتا ہے اس پہ, فوراً رسپانس ہے اس پہ, یعنی یہ لائف لائن ہے. کیا ہے بولو, یہ لائف لائن ہے, یعنی یہ چلتی رہتی ہے, یہ لائیو بھی ہے. اس لائن کے اوپر کبھی بھی کسی صورت بھی شیطان نہیں آ سکتا. یہ جو بندے کا رب کے ساتھ ذکر کا تعلق ہے نا, اس پہ شیطان نہیں آ سکتا. اور من شر الوسواس الخناس کے اندر بھی یہی ہے کہ وہ تھوتنی ڈال کے بندے کے دل میں ہر وقت اس میں سے وسوسے پھینکتا ہے اندر. اس کا کام یہ ہے من شر الوسواس الخناس, ہر وقت دل میں وسوسے ڈالتا ہے.
ہر وقت کام ہی ہے، لیکن جو ہی وہ دل اللہ کہتا ہے وہ اپنی تھوتنی باہر نکال لیتا ہے، کیونکہ اللہ کا نام ڈائریکٹ لائیو ہے، اس میں شیطان کا عمل دخل بولو نہیں ہے، کسی صورت نہیں ہو سکتا۔ لہذا یہ وہ واحد راستہ ہے جس سے ڈائریکٹ اللہ کی برکتیں نصیب ہوتی ہیں، اللہ کی رحمتیں برس جاتی ہیں، رحمتیں اتر جاتی ہیں، آ جاتی ہیں۔ مجھے بتائیے، توجہ کیجئے میری بات پہ، کہ یہ تو ہے ایک بار اللہ کہا تو اتنی برکت اتری، تو جس کے شیخ کا دل ہر وقت ہی اللہ اللہ کرتا ہو، بتائیے اس پہ کیا اتر رہا ہو۔ اور ایسی برکت وہ لوگ لیے بیٹھے ہوتے ہیں کہ ان کے قریب اتنا نور اتر رہا ہوتا ہے کہ کوئی قریب آ جائے تو بس اسی نور میں نہا جاتا ہے، برکتیں لے جاتا ہے۔ تو میں یہ اصل میں ایک بات صرف بتانا چاہ رہا ہوں، اور آپ کی میں توجہ اس لیے بار بار مبذول کرا رہا ہوں کہ اثر یقینی ہے، کوئی اس پہ مایوس نہ ہو، کوئی اس پہ یہ نہ سوچے کہ مجھے 40 دن ہو گئے اس طرح نہیں ہو رہا، 20 دن ہو گئے نہیں ہو رہا، یہ 60 دن ہو گئے نہیں ہو رہا۔ وہ بھائی کن کب چکروں میں پڑ گئے ہوگا، بلکہ کہو نا سبحان اللہ، ہر صورت ہوگا، کیوں نہیں ہوگا، اعلیٰ انداز میں ہوگا، پالو گے، برکتیں مل جائیں گی، رحمتیں نصیب ہوں گی، کرم ہاتھ آئے گا۔ اللہ اپنے رحمت کے دروازوں کو اس شخص کے لیے بند ہونے نہیں دیتا جو اس کو بلکہ عقل اسلام نے فرمایا ذکر کرنے والا ایسا ہے جیسے مردوں میں زندہ، مردوں میں زندہ، اور خزاں میں ہرا بھرا درخت، خزاں ہے اور ہرا بھرا درخت ہے، تو جو خزاں میں بھی ہرا بھرا ہے، مل کے نا سبحان، بات سمجھو نا، مردے ہیں اور زندہ ہے، خزاں ہے ہرا بھرا ہے، اس پہ خزاں نہیں آتی، اس پہ موت نہیں آتی، کیونکہ وہ اللہ کا ذکر کرنے والا ہے۔ دو حدیثیں اور دو جملے، لیکن سمجھنے والوں کے لیے، ایک کہا مردوں میں زندہ اور دوسرا خزاں میں ہرا بھرا درخت۔ لوگ مر رہے ہیں، لوگ پس رہے ہیں، اللہ اسے بچا کے رکھے گا، اسے ہرا بھرا رکھے گا۔ لوگ گناہوں کی دلدلوں میں گھستے چلے جا رہے ہیں، اللہ اسے اپنے اعلیٰ سے اعلیٰ مرتبے دیتے جا رہا ہوگا۔ اسی دور میں لوگ جو ہیں وہ خودکشیاں کر رہے ہوں، لیکن وہ لوگوں کو زندگیاں دے رہا ہوگا، بلکہ کہو نا سبحان اللہ۔ تو اس پہ میں توجہ اس لیے بار بار مبذول کرا رہا ہوں کہ اثر یقینی ہے، وہ تاثیر ضرور آئے گی، جو آپ نے لطیفہ قلب پہ ذکر جب کیا تو وہ ضرور آ کے رہے گی۔ اب ظاہر ہے دیکھیں، جیسے میں بات کر رہا تھا کہ ہر لطیفے کا ایک الگ معاملہ ہوتا ہے نا، تو لطیفہ اس کو اٹھاؤ یار، ہر لطیفے کا ذکر جو ہے اس کو جب کیا جاتا ہے تو اس کے ذکر کی وجہ سے اس کے الگ انداز ہوتے ہیں، اس سے آؤٹ پٹ علیحدہ ہوتی ہے۔ جیسے آپ دیکھیں کہ اگر آپ جا کے کسی پہاڑی زمین پہ کوئی چیز اگائیں گے، اس کا اگنے کا انداز اور ہے، آپ کسی میدانی علاقے میں کوئی چیز اگائیں بولو وہاں انداز اور ہوگا، اس پودے کے نرشمنٹ کا اس کے انداز اور ہے۔ آپ کسی جو ہے وہ بڑے خوبصورت باغ میں جا کے کوئی گوڈی کر کے کوئی پودا لگائیں، اس کا انداز اور ہوگا، ٹھیک ہے۔ آپ گزرتے ہوئے کسی رستے پہ لگا دیں جہاں جو ہے وہ کوئی پانی چھانی دینے والا، اس کا انداز اور ہوگا۔ تو ایسے ہی ہر جگہ الگ الگ طریقے سے نرشمنٹ ہوتی۔ ذکر قلبی کرنے والوں کا جو نرشمنٹ کا انداز ہے وہ بالکل جدا ہے، بالکل جدا ہے، یعنی وہاں سے کیا ظاہر ہوگا، اب تاثیر کیا؟ نمبر 1 رفع غفلت، وہ جو ابھی ان پہ تاری ہوئی تھی، کیا بولو؟ رفع غفلت، غفلت اتر جائے گی، غفلت کا نام و نشان ہے۔ رفع کہتے ہیں رفع یدین، یہ رفع ستو پیچھے ختم، اس کا وجود ہی نہیں رہے گا، غافل نہیں ہوگا، وہ غفلت نہیں ہوگی، چست و چالاک، چاق و چوبند، بہترین پرفارمنس، اعلیٰ کارکردگی،
جہاں کھڑا ہو جائے گا اس جیسا کوئی نہیں ہوگا. کیوں؟ غفلت ہی کوئی نہیں کسی کا. غور سے سننے والا، غور سے سمجھنے والا، غور سے عمل کرنے والا، غفلت کوئی نہیں. ہر بات کو پوری توجہ دینے والا، محنت کرنے والا، کوشش اس کی اخیر لیول پہ جا کے ختم ہونے والی، وہ ہوگا. غفلت نہیں ہوگا. نماز کے وقت نماز، درس کے وقت درس، بچوں کے وقت بچے، کاروبار کے وقت کاروبار، اور دوست کے وقت دوست، مہمان کے وقت مہمان. گڈ مٹ نہیں ہوگی لائف. کوئی آ گیا تو وہ چیز چھوٹ گئی، یہ آ گیا تو وہ چھوٹ گئی، یہ چلا گیا تو وہ بھی چھوٹ گئی. وہ گڈ مٹ لائف نہیں ہوگی اس کی. ہر چیز کو پورا ٹائم دے گا، غافل نہیں ہوگا. اور جب رات سونے لگے گا تو پھر کتنا ٹائم نکل آئے گا. یار سارا کچھ کر لیا، سارا دن ہر چیز کر لی، ابھی بھی وقت ہے، چلو کوئی مطالعہ کر لیتا ہوں. پھر کچھ پڑھے گا، سنے گا. رات میں پھر حضور کے پاس. جب غفلت ہے ہی کوئی نہیں تو نیند میں بھی غفلت کوئی نہیں کہ وہ نیند میں چلا گیا تو نیند اب وہ ہے کہ نیند ستا ہے یہ محترم، زور بھی گزر گئی، اثر بھی گئی. نہیں، یہ نہیں ہوگا. غفلت ختم ہو جائے گی. ماں باپ کے وقت ماں باپ، پیر صاحب کے وقت پیر صاحب، پوری طرح سے ہر جگہ وہ اپنی پرفارمنس دینے والا بن جائے گا. اسے کہتے ہیں رفع غفلت. غافل نہیں ہوگا. جس وقت اس کی جہاں ضرورت ہے وہاں موجود ہوگا. میرے کو سبحان اللہ، کمال ہوگی. مجھے بتائیں کہ یار یہ کیا ہے؟ اب آپ سوچیں یہ سپر مین نہیں ہے بندہ، بولو اسے سپر مین ہی کہہ سکتے کہ ہر چیز پہ وہ پورا آ رہا ہے. غفلت نہیں ہے نا. جب یہ چیز جہاں پہ لوگ ناکام ہو رہے ہیں، کیوں ہو رہے ہیں بولو سارے؟ غفلت کی وجہ سے. وہ صحیح وہاں کام نہیں کر پا رہے، وہ ان پٹ نہیں دے رہے جو دینی چاہیے. وہ جو بھی ان کا اس وقت ٹاسک ہے وہ پراپر پرفارم نہیں کرتے، لہذا فیل ہو جاتے. آپ دنیا کا کوئی کام لے لیں، آپ چھوڑے نا دین کے معاملہ، ذرا باہر نکلے نا، آپ دنیا کسی کام میں آ جائیں، ہر کام میں غفلت ہی آپ کو ناکام کرتی ہے. ماں باپ سے کوئی غافل ہو گیا، ماں باپ کے حقوق میں ڈنڈی مارے گا. بیوی سے غافل ہو گیا، بیوی ناراض ہو جائے گی. بچوں سے غافل ہو گیا، بچے بگڑ جائیں گے. کاروبار سے غافل ہو گیا، دکان بند ہو جائے گی. نماز چھوڑ دی، اللہ ناراض ہو جائے گا. قرآن چھوڑ دیا، قرآن کو حساب لے گا قیامت کے دن. پیر صاحب سے دور ہوا، حضرت صاحب جو ہے وہ دعائیں دینا بند کر دیں گے. ہر جگہ غفلت ہی آپ کو پیچھے کرتی ہے اور کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. پتہ سب کو ہے سچ بولنا ہے، مل کے کہو نا سبحان اللہ. پتہ سب کو ہے نماز بہت اچھی ہے، پتہ سب کو ہے روزہ بہت اچھا ہے، پتہ سب کو ہے ماں باپ کو خوش کرنا ہے، پتہ سب کو ہے بیوی سے بڑا اچھا رابطہ رہنا چاہیے، معاملہ بہتر، پتہ سب کو ہے بچوں کو صحیح کرنا. کیسے کرنا ہے؟ غفلت کرتے ہیں، پیچھے ہٹ جاتے ہیں، نیند آ جاتی ہے، سو جاتے ہیں. وہ پھر آ جاتے ہیں. جتنا کھانا ہے اتنا کھائے گا، جتنا سونا ہے اتنا سوئے گا، جتنا بولنا ہے اتنا بولے گا. غفلت نہیں ہوگی. میں کہتا ہوں کیا کرنے ہیں باقی لطائف رہنے دیتے ہیں. ضرور سر خفی اخفات چھوڑ دیں، میں اگلے سال پڑھیں گے. پورا سال اسی پہ لگاؤ. کیا کرنا ہے یار؟ مطلب ہم کو دوڑ لگی ہوئی ہے. اللہ سے کہیں گے مولا قلب بھی ہے فوت ہو گئی، کر لے جو کرنا، بلکہ قلب بھی پورا نہیں ہوا. آ گئے ہیں تیرے پاس، ساری زندگی کل بھی طے کرتے رہ گئے، مولا آ گئے ہیں، کیا کرنا ہے؟ کہا جائے گا چل ٹھیک ہے یار، باقی چار چلو کوئی بات نہیں، جنت میں تجھے فری دے دیں گے. مل کے کہو نا سبحان اللہ. لیکن کچھ رزلٹ تو ہو، کچھ تو سو نا، سامنے تو آئے. تو رفع غفلت، ساری غفلت دور ہو جاتی. بہترین پرفارمنس، اعلیٰ، خوبصورت، اس کی ہر چیز میں پرفیکشن نظر آئے گی آپ کو. غفلت تو ہے ہی نہیں، کسی جگہ غفلت نہیں ہے اس کی. اتنا اچھا مجھے ذرا تھوڑا سا اس میں جانے دیں. غفلت سے یہ بھی غفلت یہ بھی ہے، ایک تو یہ ہے نا کہ وہ چھوڑ دیتا ہے سستی کو اور مطلب پیچھے ہٹنے کو، آگے جاتا ہے، یہ تو ہو گیا. اب جو وہ کام کر رہا ہوتا ہے نا، اس میں بھی وہ مڈل لیول پہ نہیں رہتا، اس میں بھی وہ ہائیسٹ لیول اچیو کرتا ہے. یہ نہیں آپ سمجھے کہ وہ صرف پاسنگ مارکس لیتا ہے غفلت چھوڑ کے، ہائیسٹ لیول اچیو. اس کے اندر یہ چیز رہتی نہیں ہے.
ایک چیز کو دیکھے گا، یار یہ بھی صحیح نہیں، یہ بھی صحیح ہونا چاہیے، یہ بھی صحیح نہیں، یہ بھی صحیح ہونا چاہیے. اس کو کپڑے کی ایک شکن بھی جو ہے وہ تکلیف دے گی، یعنی اسے یہ بھی تکلیف دے گی یار میرا کپڑا ایسے کیوں ہے، یہ ایسے سی کیوں نہیں، اور یہ کیوں نہیں سیدھا پڑا ہوا، یہ صحیح ہونا چاہیے. ہر چیز کے اندر اس کے ماحول میں پرفیکشنز پیدا ہوتی، کیونکہ وہ غفلت ہے کوئی نہیں. کوئی چیز ٹیڑھی ٹوڑی ہے تو فوراً یار نہیں سیدھی کرو، یہ غفلت نہیں، غافل نہیں ہوں میں، مجھے پتا ہے میری کیڑی شے کتنی خراب ہے، تو وہ جا کے اسے ٹھیک کرے گا، اور اسے ٹھیک کر خود کرے گا اللہ. تو یہ بہت بڑا معاملہ ہے، بہت بڑا معاملہ. آگے آخری بات، یہ تو رفع غفلت آئی. دوسرا، دفع شہوت کی صورت میں ظاہر ہوتی، شہوت دفع ہو جاتی. دو لفظ ہیں، میں بار بار کہہ رہا ہوں، سنیے. رفع غفلت، دفع شہوت. میں پھر توجہ کو دلاتا ہوں. جو غفلت ہے وہ کیا ہو رہی ہے؟ رفع ہو رہی ہے. وہ دفع کیوں نہیں ہو رہی؟ وہ رفع ہو رہی ہے. اور شہوت دفع ہو رہی ہے. یہ دو لفظ ہیں، بڑی خاص لفظ ہے. دونوں کے لیے ایک ہی کیوں نہیں لگایا؟ رفع غفلت، رفع شہوت. نہیں، یہ نہیں. رفع غفلت یہ ہے غفلت کا اٹھ جانا. رفع اوپر کو بھی کہتے ہیں نا، رفع یدین، اوپر اٹھانا. رفع رفیع سے بھی ہے، رفیع کہتے ہیں اوپر ہونا. تو رفع غفلت، غفلت کا اٹھ جانا، ختم، اوپر چلے، ختم ہو گئی. دفع شہوت کا مطلب یہ ہے کہ وہ شہوت دور ہوتی ہے، لیکن اگر وہ چھوڑ دے گا واپس آ جائے. شہوت رفع نہیں ہو رہی، شہوت دفع ہو رہی. جتنا کرتا جائے گا شہوت دور رہے گی. بلکہ کہو سبحان اللہ. اگر چھوڑے گا واپس آ جائے. رفع غفلت میں یہ نہیں ہے، ذکر کرتا جائے گا، اگر ایفیکٹ آ گیا غفلت دور ہو جائے گی، واپس کبھی نہیں آئے گی. یعنی غفلت ہمیشہ کے لیے ختم. اب وہ غافل نہیں ہوگا مرتے دم تک. لیکن دفع شہوت میں یہ اشارہ ہے کہ وہ واپس آ جائے گی. اگر اس نے چھوڑ دیا تو شہوت پھر جنم لے گی. اب شہوت کو سمجھ لیں، شہوت صرف فیمیل میل کے ہی کنسپٹ میں نہیں ہے، یہ ایک اوور آل کنسپٹ ہے. شہوت کا مطلب ہوتا ہے کسی بھی عضو کا نیگیٹو عمل، کسی بھی عضو کے اندر جو نیگیٹیوٹی ہے اسے شہوت بولتے ہیں. بولو میں نے کیا کہا؟ کسی بھی عضو کے اندر، انسانی جسم کے اندر جو نیگیٹو، جو نفس کا اثر ہے، اس عضو کے اندر جو نفس کا اثر ہے اسے شہوت کہتے ہیں. یہاں صرف عام الفاظ میں عوام کے اندر ایک ہی چیز مشہور ہے، میل فیمیل کا جو تعلق ہے. وہ بھائی وہ تو 1.5% ہے. پورے جسم میں اللہ نے ہر عضو کے ساتھ نفس کو جوڑا ہوا ہے، اور ہر عضو کے ساتھ نفس کے معاملات. آنکھوں کی شہوت علیحدہ ہے، بولو. کانوں کی علیحدہ ہے، دل کی علیحدہ ہے، دماغ کی شہوت علیحدہ ہے، پاؤں کی علیحدہ ہے، ہاتھوں کی شہوت علیحدہ ہے. پورے جسم کی ایک پوری اپنی شہوت بھی ہے. پاؤں کے ناخن سے سر کے بالوں تک ایک الگ شہوت ہے، وہ علیحدہ ہے. تو ہر عضو کا علیحدہ علیحدہ نفس کا نیگیٹو اثر قلبی ذکر سے دور ہوتا ہے. مجھے کہو نا سبحان اللہ. قلبی ذکر ہر عضو سے نیگیٹو اثر کو ختم کرتا چلا جاتا ہے. ہر عضو. ہاتھ پاک ہو جائیں گے، آنکھیں پاک ہو جائیں گی، کان پاک ہو جائیں گے، دماغ پاک سوچے گا، پاک پلاننگ کرے گا، دل کے اندر پاک خیالات ہوں گے، پاؤں پاک جگہوں پہ جائے گا. جسم کسی ایسی شے کو قبول ہی نہیں کرنا چاہے گا جو اس کے اندر نیگیٹیوٹی پیدا کرے. یہ شہوت جو ذکر کرے گا یہ چیزیں دور ہو جائیں گی، اس سے دور ہو جائیں. اور جو ہی اس نے چھوڑا تو بولو پھر واپس آئے. یہی وجہ ہے کہ بہت سارے صوفی بیچارے اسی دھکے میں ہی لگے رہتے ہیں ساری زندگی.
وہ ایک دھکا دیتے ہیں 6 فٹ دور چلی جاتی ہے شہوت ذکر، چھوڑتے ہیں وہ آ کے پھر جفا مار لیتے، پھر دوبارہ اسی گندگیوں میں، اسی طرح کی سوچوں میں، پھر اسی طرح کی نوستوں میں پڑ جاتے ہیں۔ آہستہ آہستہ کیا ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں یار نہیں یہ میرے واسطہ کام نہیں۔ اصل میں آپ مستقل کر نہیں رہے، اگر آپ مستقل کرتے رہیں گے تو وہ دور ہی رہے گی، پاس نہیں آئے گی، آپ کی جسم کے نیگیٹو اثرات نہیں ہوں گے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے، سادہ سی ایک بات کر دوں پھر میں بات ختم کرتا ہوں، یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے ایک حوض ہو اور اس حوض سے پورے گھر میں پانی جاتا ہو، ہر واش روم کے اندر پانی جا رہا ہے اس حوض سے، وہ ایک تالاب ہے وہاں پانی آتا ہے، وہاں سے پانی کی لائنیں لگی ہیں جو آگے نالیاں واش رومز تک لے کے جا رہی ہیں نہانے کے لیے۔ اب اس حوض میں پانی پاک کر دیں تو کیا ہوگا، ہر جگہ پاک پانی جائے گا۔ تو آپ کیا کر رہے ہیں کہ آپ اس حوض میں پاک پانی نہیں بھر رہے، آپ واش روم کو دھونا شروع کر دیتے ہیں، آپ اس فوارے کو پاک کر رہے ہیں، وہ فوارے کو کیوں پاک کر رہے ہیں، وہ جہاں سے پانی کی لائن لگی ہے وہاں پاک پانی ڈالیں۔ لطیفہ قلب میں ذکر کریں، اس کا رابطہ جسم کے ہر عضو سے ہے، جہاں وہاں اللہ اللہ ہوگا تو اس کا رابطہ ہاتھ پاؤں آپ کی آنکھیں کان ہر جگہ پہنچ جائے گا، لہذا پورا جسم پاک رہے گا، برکتیں رہیں گے۔ اچھا اب وہی بات کہ ظاہر ہے وہ پانی جاتا رہے گا تو پانی جائے گا نا، جو ہی آپ پانی پیچھے سے بھیجنا بند کر دیں پاک، تو وہ پانی کھڑا کھڑا گندا ہو جائے گا، پیچھے سے پاک پانی نہیں آ رہا، لہذا وہ بے شک اندر ہے لیکن وہ کچھ ہی دنوں میں گندا ہو جائے، اب پانی وہ گندا دوبارہ جانا شروع ہو جائے گا آپ کے تمام واش رومز کے فواروں تک، پھر گندگی آ گئی، اس کا مطلب دوبارہ پاک پانی کی ضرورت ہے، تب وہ پاک پانی پھر ڈالو، یعنی پھر ذکر کرو، اب وہ کرتے جاؤ تاکہ پانی آتا رہے اور آپ کا عضو، آپ کے پورے جسم کے اعضاء پاک رہیں۔ اور ایسے لوگ پھر کبھی بھی گندگی میں نہیں جاتے، ایک وقت آتا ہے کہ وہ سارے کا سارا جسم اس کا دھلا دھلا ہو کر ایک وقت آئے گا کہ وہ پاکیزگی کی اعلیٰ مثال بن جاتا ہے۔ تو میں نے ابھی صرف ایک بات آپ کے سامنے رکھی، اس کا نور زرد ہے، آخر میں اس کا نور زرد ہے۔ زرد مطلب کہ نور زرد کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کے سامنے کوئی نور کی لائٹ چلے گی، کوئی سامنے لائٹ آ جائے گی، نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ ذکر کریں گے یہ والا تو آپ کے اوپر ایک نا زردی سی فیلنگ آئے گی، چہرہ زرد زرد سا فیل ہوگا، ہاتھ زرد زرد ہو جائیں گے، یلوش چہرے کی کیفیت ہوگی۔ تو یہ بھی ایک توجیہ ہے، بعض کے نہیں بھی ہوتی، یہ کوئی ضروری نہیں ہے، یہ کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں ہے، لیکن دیکھا گیا ہے کہ جو لوگ لطائف طے کر رہے ہوتے ہیں ان میں لطیفہ قلب جب طے کر رہے ہوتے ہیں تو ان کے چہرے کی زردی اس بات کو شو کر رہی ہوتی ہے کہ لطیفہ قلب کے ابھی ذکر میں مصروف ہے، اس کا یہ انداز۔ تو اللہ سمجھنے کی توفیق دے اور اس گفتگو کو اللہ ہم سب کے لیے توشہ آخرت بنائے، جو اس پہ عمل کرے وہ ہمارے لیے بھی دعا کرے، ہمارے لیے بھی دعا کرے، اللہ آپ سب کو اس کی سعادت عطا فرمائے، وما علینا الا البلاغ۔ ذکر کی طرف توجہ کریں، لطیفہ قلب پہ۔ اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لا الہ الا اللہ، آمین۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم الہ العالمین۔ تیرے پاکیزہ کلام میں سے چند باتیں، اور یہ مولا بہت بڑا ذکر، بہت بڑی برکت جو آج پڑھی گئی، اس پہ عمل کی توفیق نصیب ہو مولا، صوفیوں کی اصلاح ہو، صوفیاء کی اصلاح ہو، مولا کرم فرما، تیرے نام کی برکت ہم سب کو نصیب ہو مولا۔ یہ جو زندگی ملی ہے تیرے ذکر کے لیے،
اور اس طرح کے ذکر کی جو کیفیات ہیں ان کے لیے مولا فضل فرما دے، ان تمام پر رحم فرما، کرم فرما۔ اللہ جس تک تو پہنچانا چاہتا ہے اب خود اس کو پہنچا دے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ صلی اللہ برحمتک یا لا الہ الا اللہ محمد رسول۔ ماشاء